آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ جی پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک مقامی ٹیک پوڈ کاسٹ کا ٹرانسکرپٹ ہے جس میں 2 ماہرین نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے۔ جی ہاں تو آج کا مقصد اس گفتگو سے اہم نکات نکالنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے لیے مواقع کیا ہیں اور ظاہر ہے چیلنجز کیا ہیں۔ بالکل، اور گفتگو شروع ہی اس سوال سے ہوتی ہے جی کہ یہ اے آئی آخر ہے کیا؟ ہاں، یہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت دینا ہے، جی بیٹا سے سیکھنا، پیٹرن سمجھنا اور پھر فیصلے کرنا۔ اچھا اور اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات بھی واضح تھی جی کہ پاکستان ابھی سفر کے بالکل آغاز میں ہے، لیکن رفتار بہت تیز ہے، خاص طور پر یونیورسٹیوں میں جو نئے پروگرامز آئے ہیں۔ اچھا، اور یہیں پر وہ بحث ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ وہاں پاکستان کی نوجوان آبادی کو ایک مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک سپر پاور کہا گیا۔ یہ سوچی بڑی زبردست ہے۔ جی بالکل، تو سوال یہ ہے کہ اس سپر پاور کو استعمال کیسے کیا جائے؟ اور اس کا جواب ڈگریوں سے زیادہ مہارتوں میں ہے۔ اس بحث میں زور اس بات پر تھا کہ ہمیں اسکول اور کالج کی سطح سے ہی کوڈنگ اور پرابلم سالونگ کو عام کرنا ہوگا۔ یعنی بنیاد بالکل شروع سے رکھنی ہوگی۔ جی بالکل، نوجوانوں میں خود سیکھنے کا، آن لائن کورسز سے عملی مہارتیں حاصل کرنے کا کلچر بنانا ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ڈگری کا انتظار نہیں کرتی۔ لیکن پھر وہی ایک عام خوف سامنے آ جاتا ہے نا کہ اے آئی آ گئی تو نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس بارے میں ان ماہرین کا کیا خیال تھا؟ ہاں، اور یہ ڈر بالکل حقیقی ہے۔ اس پر بھی کافی بات ہوئی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ روایتی نوکریاں جو بار بار ایک ہی کام کرنے والی ہیں، وہ شاید ختم ہو جائیں گی۔ شاید ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے فری لانسنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ایک بہت ہی دلچسپ شعبے ڈیٹا لیبلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیٹا لیبلنگ یہ کیا چیز ہے؟ اسے تھوڑا سا سمجھائیں۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم ایک بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ سیب ہے، ویسے ہی لاکھوں تصاویر پر لیبل لگا کر اے آئی کو سکھایا جاتا ہے۔ اچھا اور یہ کام پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا فری لانسنگ موقع بن سکتا ہے۔ واہ، تو یہ صرف نوکریاں بدلنے کی بات نہیں، یہ تو کام کی نوعیت ہی بدلنے کی بات ہے۔ جی مطلب یہ کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر سلیکون ویلی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تو جغرافیائی سرحدوں کو مٹا رہی ہے۔ بالکل، اور اس کا اثر صرف نوکریوں پر نہیں ہے۔ صحت کے شعبے کو دیکھیں، اے آئی بیماریوں کی جلد تشخیص میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ صحیح، جہاں ڈاکٹرز کم ہیں۔ جی، اور معیشت کی بات کریں تو اے آئی پر مبنی سٹارٹ اپس ملک میں نئی جدت لا سکتے ہیں، لیکن اس سب کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ تو اس پوڈ کاسٹ میں حکومت کی اے آئی دوست پالیسیوں، فنڈنگ اور خاص طور پر ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین پر بہت زور دیا گیا تاکہ عوام کا اعتماد قائم ہو سکے۔ اچھا، تو اگر اے آئی معاشیت و صحت جیسے شعبوں میں انقلاب لا سکتا ہے اور ہمارے پاس نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد بھی ہے، تو پھر ہم رکے کہاں ہوئے؟ اصل رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، چیلنجز تو کئی گنوائے گئے، جیسے انفراسٹرکچر، فنڈنگ، ماہرین کی کمی۔ ہم لیکن جس چیز کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا نا، وہ ہے ہماری ذہنیت۔ ذہنیت مطلب اس سوچ سے نکلنا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اور یہ ماننا کہ ہم مسلسل سیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی خریدنا آسان ہے، لیکن یہ گروتھ مائنڈ سیٹ اپنانا اصل کام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ اے آئی کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بالکل نہیں۔ بلکہ اس بحث کا اصل پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک منفرد موقع ہے کہ وہ ترقی کی سیڑھی پر کئی قدم ایک ساتھ پھلانگ جائے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ نہیں، یہ اپنی سب سے بڑی طاقت یعنی نوجوان آبادی کو ایک عالمی معاشی قوت میں بدلنے کا موقع ہے۔ بالکل درست کہا، اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اس پوڈ کاسٹ میں نوجوانوں کو خود سیکھنے کا مشورہ تو دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن انفرادی کوششوں سے ہٹ کر وہ کون سی ایک سب سے بڑی ادارہ جاتی تبدیلی ہو سکتی ہے، چاہے وہ پالیسی میں ہو، تعلیمی نظام میں ہو یا صنعت میں، جو پاکستان کی اے آئی صلاحیت کو سب سے تیزی سے آگے بڑھا سکتی ہے۔